چونکہ عالمی اعتبار سے فلسطین اور بیت المقدس کا یہ مسئلہ بڑا گمبھیر ہے، اور ہمارے اپنے وطن عزیز میں آج تمام مذہبی جماعتیں اس حوالے سے اپنے احتجاج ریکارڈ کر رہی ہے، خصوصاً اس میں ہمارے استاد محترم فقیہ ملت اسلام اور شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بھی اپیل کی ہے کہ آج فلسطین اور بیت المقدس کے اعتبار سے بات کی جائے۔ چنانچہ اس کے حوالے سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اب اس وقت یہ ایک عالمی مسئلہ ہے اور مشرق وسطیٰ کا سب سے بنیادی مسئلہ ہے، دل خراش مسئلہ ہے، اور مسلمانوں کے لیے اذیت اور کرب کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن جب آدمی پوچھتے کہ فلسطین کیا ہے تو بہت سے دوستوں سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ فلسطین اور بیت المقدس میں فرق نہیں کر سکتے، پھر بیت المقدس اور اس کے ساتھ پیلے والی گنبد صخرہ اس میں بھی فرق نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر آگے ان سے پوچھو کہ یہ قضیہ کیا ہے، کیوں لڑ رہے ہیں، کیا بات ہے، تو بہت سو کو آپ دیکھیں گے کہیں گے مسلمانوں کو ماں سوا مستی کی اور کوئی چیز سوچتی ہے؟ اور بھائی یہ یہودی بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ مسلمان بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، زمین اللہ کی ہے، وہ یہودی وہاں رہ رہے، تمہیں کیا پڑا ہوا ہے جا کے اس کو چھیڑتے ہو؟ تمہارا بھی اور کوئی کام ہے؟ مت چھیڑو تو تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا نا۔ یہ ساری باتیں ہم سنتے ہیں، لیکن جب تک ہم ان کے تہ میں نہ جائے، اس بات کو، اس قضیے کو نہ سمجھے، تو اس بات کے لیے ہم آواز کیسے اٹھا رہے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ دیکھو یہ جو فلسطین ہے اور فلسطین کے ساتھ یہ دوسرا جو لگا ہوا ہے اسرائیل، پہلے اس کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ فلسطین کیا ہے۔ یہ مشرق وسطیٰ کا اور عرب دنیا میں ایک مستقل ملک ہے جہاں عرب آباد، اور اس کا نام ہے فلسطین۔ اب یہ جو فلسطین ہے جغرافیائی اعتبار سے اس کے شمال میں شام اور لبنان ہے، جنوبی مغرب میں مصر ہے، اور مشرق کی طرف اس کا اردن ہے، اور پھر اس کے آگے مغرب میں جا کر کے بحر روم ہے۔ اس کے درمیان میں یہ فلسطین ہے، اور فلسطین یہ منقسم ہے دو حصوں پہ۔ ایک فلسطین وہ ہے جن کو یہ کہتے ہیں مغربی کنار، اور اس پر حکومت ہے عباس محمود یا محمود عباس صاحب، اور یہ جو حکومت ہے ان کی یہ ہے فلسطین اتھارٹی کی، اور عالمی دنیا نے اس کو تسلیم بھی کیا ہے۔ دوسرے طرف پر فلسطین کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے غزہ، اور اس پر حماس کی حکومت ہے، لیکن اس کو تسلیم کسی نے نہیں کی، اور پہلے والے کو انہوں نے تسلیم کی ہوئی ہے کہ یہ جو دو حصے ہیں غزہ اور یہ مغربی کنار، ان دونوں کے درمیان میں 90 کلومیٹر یہ جو پٹی ہے یہ ہے اسرائیل کی، یہ درمیان میں۔ اب جب یہ درمیان میں ہے تو اسی اسرائیل کے اس پٹی میں یروشلم ہے جس کو بیت المقدس کہا جاتا ہے، اور یہ یروشلم وہ جگہ ہے کہ یہودی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا دارالخلافہ بنے، اور مسلمانوں کی فلسطینی حکومت بھی غزہ والے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہماری دارالحکومت بنے۔ اور یہ کیوں؟ تو اس کی وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ یہ جو بیت المقدس ہے اس کو اللہ نے ارض مقدس کہا ہے، اور یہ جو یروشلم ہے اس جگہ یہ مسجد یہ بھی انتہائی معظم ہے، اقصی۔ اب یہ یہودیت، عیسائیت اور اسلام تینوں کے لیے یہ باعث تکریم ہے، باعث احترام، باعث تکریم اور باعث تبریک ہے، سب اس کا احترام کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور اترا ہے، اور یہ زبور یہاں اسی ارض مقدس میں اترا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی پیدائش بھی یہی بیت المقدس ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو نازل فرمایا اللہ نے، تو اس کی زمین بھی یہی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی یہی ہے، انجیل بھی یہی آیا، اور مسلمانوں کے لیے اللہ نے
اس کو قبلہ اول بنایا تو ان کے لیے بھی باعث تکریم اور احترام ہے۔ لہذا ان تینوں مذہبوں کے لیے یہ انتہائی عقیدت، محبت اور مودت کی جگہ ہے۔ اب جب ان سب کی یہ جگہ ہے تو یہ سارے کے سارے اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب یہ فتح ہوا تو اس وقت سے لے کر کے آج تک صرف 150 سے 200 سال تک اس پر دوسرے لوگوں کی حکومت رہی، باقی مسلسل اس کے اوپر مسلمانوں کی حکومت، مسلمانوں کے قبضے میں یہ رہے۔ اب جب یہ مسلمانوں کے قبضے میں رہے اور یہاں حکومت بھی مسلمانوں کی تھی، یہ ساری چیزیں ان کے زیر اثر رہے ہیں۔ یہاں ہوا کیا، 562 قبل المسیح بخت نصر نے جب ان یہودیوں کی پٹائی کی اس زمین پہ، اور یہ پٹائی 562 سے لے کر کے 605 تک ان کی پٹائی ہوئی۔ یہاں سے یہ تتر بتر ہوئے، پوری دنیا میں یہ پھیل گئے، ان کو جائے پناہ کہیں نہیں تھی، کہیں ان کے مستقل مسکن کہیں نہیں تھا۔ تو خلافت عثمانیہ 1918 میں جرمن کے حمایت میں جب میدان میں اترا اور ان کو شکست ہو گئی، اس شکست کے بعد مسلمانوں کی یہ عظیم نعمت اللہ نے ان کے ہاتھ سے لے لی اور پورا خلافت عثمانیہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ تو فلسطین بھی برطانیہ کے ہاتھ میں چلی گئی۔ تو یہاں یہودیوں نے جدوجہد شروع کی کہ ہمیں بھی اس زمین پہ رہنے کا حق ہے، ہمیں بھی کوئی ایک ملک چاہیے۔ اس سے پہلے انہوں نے کوشش کی تھی افریقہ میں یوگنڈا کے اعتبار سے اور پھر لیبیا کے اعتبار سے، لیکن وہاں ان کے بس میں نہیں چلا یا کیا بات تھی۔ پھر ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہمارا اصل مسکن یہی ہے۔ تو جب برطانیہ کے ہاتھ میں یہ چیز آئی تو یہ لوگ چونکہ تاجر تھے، دنیا میں ان کا ہولڈ تھا اور پیسہ ان کے پاس تھا، تو بعض سرکردہ لوگ، فعال لوگ، دنیا میں تبدیلی لانے والے لوگ، ان سے انہوں نے اپنے تعلق کو جوڑا اور یورپین تمام ملکوں سے اپنے تعلق کو جوڑا۔ اور یہ عین وہ وقت تھا کہ خلافت عثمانیہ ختم ہو گیا تھا اور یورپ میں نئی مملکتیں وجود میں آ رہی تھی، کچھ جمہوریت کی وجہ سے، کچھ وہاں کے تہذیب و تمدن کے اعتبار سے۔ یہ ملک جتنے دنیا کے نقشے کے اوپر وجود میں آ رہے تھے، انہوں نے بھی یہاں ذرا تحریک اور تیز کر لی۔ اور جب یہ برطانیہ سے انہوں نے درخواست کی، اور وہ تو سامراج تھے اور وہ تو چاہتے ہی تھے کہ ان کے درمیان میں، عربوں کے درمیان میں ایک ایسے کینسر کو بٹھا دیا جائے کہ یہ زندگی بھر نہ سو سکے اور ایک عالمی منڈی ہمیں ملے اسلحہ بیچنے کے لیے۔ تو انہوں نے کیا کر لیا، سن 1948 کو 29 اکتوبر کو انہوں نے اسرائیل کو یہ جگہ دی اور کہنے لگے تمہاری حکومت ہوگی۔ اس کے بعد جب انہوں نے جدوجہد کی تو انہوں نے 14 مئی کو اقوام متحدہ سے اسرائیل کو تسلیم کرا دیا۔ اب جب انہوں نے تسلیم کرایا تو آس پاس کے جتنے عرب ملک تھے، اردن، شام، لبنان، مصر، یہ سارے سیخ پاؤ ہو گئے، کہنے لگے بھائی ہم ناجائز قبضہ ان کا قطعاً نہیں مانیں گے۔ اور 15 مئی کو ان کا جھگڑا ہوا، جنگ ہو گئی، پہلی جنگ۔ ایک طرف پر پورے کے پورے متحدہ عرب اور اس طرف سے اسرائیل، لیکن اس میں شکست عربوں نے کھائی۔ اس کے بعد پھر 67 میں دوسری جنگ ہو گئی اور اس جنگ میں انہوں نے مصر کی بہت سے پہاڑیوں کو قبضہ کیا اور دریائے سوز کو قبضہ کیا، اور بھی بہت سی جگہ ان کے قبضے میں آ گئے، اور پھر اقوام متحدہ نے مداخلت کر لی اور فوراً ان کا صلح کرایا۔ 73 میں انہوں نے پھر ایک جنگ کی اور اس جنگ کو 6 دنوں سے یاد کیا جاتا ہے۔ جنگ جب طول پکڑا اور اس میں مسلمانوں نے جب ثابت قدمی کی طور پر پیر جمائے تو فوراً اقوام متحدہ پھر آیا اور پھر ان کا صلح کرایا، اور وہ جو دریائے سوز انہوں نے قبضہ کیا تھا جس کے وجہ سے مصر کو بہت زیادہ نقصان تھا، اس کو انہوں نے پھر مصر کے حوالے کیے اور ان کے درمیان میں پھر صلح ہوا۔ اس کے بعد ان کی ایک جنگ اور ہو گئی
پھر ایک اور جنگ ہو گئی، اس میں حماس نے 500 حملے ایک دن میں جلتی میں کروا دیے تھے۔ اس کے بعد رد عمل میں انہوں نے غزہ کے گھیراؤ کیا، اور پھر اس کے بعد ان کے دوبارہ معاہدہ ہوا۔